الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. برادران محترم، رفقائے عزیز، قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 159 اور 160. یہ آیات بلکہ قرآن پاک کا سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ جنگ احد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. جنگ احد کے بارے میں معاملات، واقعات اس کے اندر سموئے گئے ہیں. اور اس آیت میں جو پہلی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت اور صفات کا ذکر کیا ہے. فبما رحمت من اللہ، پس اللہ کی رحمت کے ساتھ، بے ما رحمتن، رحمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے نرم دل ہیں. لانا یا لینو، نرمی ہونا، نرم دل ہونا. اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، جا کر فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، لین، جاؤ اور اس کے ساتھ بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا، داعیانہ انداز میں بات کرنا. داعی کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو اس طرح خطاب کرے کہ وہ دعوت کی طرف چلا آئے، دعوت کی طرف مائل ہو جائے، نہ کہ دعوت سے متنفر ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ نے کئی اور مقامات پر بھی بیان کی ہے. آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، اور انسانوں کے ساتھ اور تمام مخلوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دلی کا معاملہ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ بالفرض سخت گیر ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لام جو ہے یہاں تاکید کا ہے. لَانفَضُّوا، انفض ينفض، ساتھ چھوڑ جانا، منتشر ہو جانا، بکھر جانا. یہ جو آپ پر پروانہ وار جانے قربان کرتے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے، آپ کے گرد یوں جمع نہ ہوتے. آپ کی نرمی نے، کشش نے، شرینی نے ان کو آپ کے گرد جمع کیا ہوا ہے. اسی نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے.
اسی نے ان کو اخلاق اور کردار عطا کیا ہے۔ فاعف عنہم، پس ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کرو۔ اور احد کے میدان میں تو جو صحابہ درے پر مقرر کیے گئے تھے ان کو واضح حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس درے پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ 50 بہت ہی ماہر تیر انداز صحابہ تھے، اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حکم دیا تھا کہ اگر تم میدان جنگ میں دیکھو کہ ہماری ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں اور ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک کمانڈر میدان جنگ کا سالار تمہیں حکم نہ دے، اس کے حکم کے بغیر جگہ نہ چھوڑنا۔ تو قریش کا لشکر جب شکست کھا کر بھاگا، جنگ احد میں وہ شکست کھا کر بھاگے تھے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں شکست نہیں ہوئی۔ بدر میں تو وہ بھاگ گئے تھے، کھلا میدان تھا، لیکن احد میں پہاڑ کے اوٹ میں یہ جنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ شکست کھا کر بھاگے تو ایک سکیم ان شیطان نے ان کو سمجھائی، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت اور اس کی اپنی شان ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کندن بنا کر نکالنا چاہتا ہے اہل ایمان کو، وہ آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے ان کے ایمان کے پیمانے کو۔ تو تیر اندازوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، فوجیں تو بھاگ رہی ہیں، مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ نہیں، جب تک حکم نہیں ملے گا میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ جگہ نہ چھوڑو۔ مگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو جنگ کی حالات میں یا جنگ کی حالت میں تھا حکم، جنگ کے بعد کا حکم تو نہیں تھا۔ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، بدنیتی نہیں تھی، لیکن اتنی اجتہادی غلطی سے بھی فتح گہنا گئی۔ میں نہیں کہتا کہ وہ شکست میں بدل گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتح شکست میں بدل گئی، وہ شکست تو نہیں تھی، لیکن آزمائش اور مصیبت بہت بڑی آ گئی۔ ان کے گھوڑ سوار دستوں نے پیچھے سے مڑ کر اسی درے سے حملہ کیا جس درے پر صرف 4-5 لوگ رہ گئے تھے، باقی سب جگہ چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن شہید ہو گئے۔ ادھر سے گھوڑ سوار دستے آگے، ادھر سے پیدل فوج پر واپس پلٹ آئی پہاڑ کے پیچھے سے، سامنے میدان سے مسلمان دونوں کے درمیان گھر گئے۔ اب ایسے حالات میں ان لوگوں کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، یعنی دنیا کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، عام فوجی اصطلاح میں، جنہوں نے حکم عدولی کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی کورٹ مارشل نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لغزش ہو گیا اور لغزش ہو جاتی ہے۔ آپ نے معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے فیصلے کی تائید فرمائی، فاعف عنہم، ٹھیک آپ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کو معاف فرما دیا۔ واستغفر لہم، ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ کے دربار میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت مانگیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی، یا اللہ جو کچھ غلطی ان سے ہوئی ہے ان کو معاف فرما دیں۔ اور فرمایا وشاورہم فی الامر، اور جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو ان کو مشاورت میں اپنے ساتھ بٹھایا کرو، مشورہ لیا کرو، مشاورت سے فیصلے کیا کرو۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی وحی کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے تھے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دیتا تھا، وہ محتاج نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ تھے تمام حکمرانوں کے لیے، تمام قائدین کے لیے، تمام بڑے لوگوں کے لیے، تمام چھوٹے لوگوں کے لیے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ آپ اہم معاملات میں مشورہ کیا کریں، اور حضور مشورہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ ہو جانے کے بعد ایک بات طے ہو جائے، آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر ڈٹ جائیں اس فیصلے کے اوپر اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر نرمی نہیں ہے اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، رفق سے اور نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جس کے اندر جتنی نرمی ہے اتنا ہی خیر اس کے اندر موجود ہے، وہ بڑا انسان بنتا ہے۔
بڑا انسان قد کاٹھ اس کا ناپنے کے لیے دنیا داروں کے پیمانے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیمانے۔ وہ اپنی انا کا بندہ اور غلام نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، وہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشورہ کرتے تھے اور اس میں دلیل ہوتی تھی تو آپ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے۔ میں نے تو جو سیرت کا مطالعہ کیا ہے یا تفاسیر کے اندر دیکھا ہے، میری ایک حقیر سی رائے ہے، فقیرانہ سی رائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر آپ کے ذہن کے اندر پورا نقشہ یا پورا صائب رائے ہوتی تھی، لیکن یہ تربیت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے مواقع کے اوپر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ مثلا جنگ بدر کا واقعہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر خیمے لگانے کا ارادہ کیا تو آپ کے صحابی حضرت حباب بن عبد المنذر آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہاں خیمہ لگائیں؟ کہ نہیں۔ کیا میں رائے دے سکتا ہوں؟ فرمایا دو۔ کہ یہاں خیمہ نہ لگائیں، اس جگہ کے اوپر جو اونچی ہے وہاں پر خیمہ لگائیں، اور وہاں اس کے قریب کنواں ہے، کنویں کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارے خیمے اس کے قریب ہوں گے، پانی تک ہماری رسائی ہوگی، اور اگر بارش ہو گئی تو پانی اوپر سے بہہ کر نیچے آ جائے گا، یہ کیچڑ اور دلدل بن جائے گی جگہ، یہاں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ حضور نے ان کی رائے کو قبول کیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد میرا خیمہ وہیں پر لگاؤ۔ صحابہ نے بھی اس کے آس پاس خیمے لگائے، اور عملاً بارش ہوئی۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس بارش کا پانی ادھر آ گیا۔ آپ نے اپنے صحابی کی اس رائے کو سن کر اور دلیل کو سن کر فرمایا انک لذو الرأی، بلا شبہ تو بہت صاحب رائے ہے۔ آدمی جب مشاورت میں مشورہ دے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ میری دل کی خواہش ہے، نہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اور اس دلیل کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو بھی خوش، اور اگر مشاورت سے اس دلیل کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو مشاورت کے فیصلے کو پھر بھی خوش دلی سے قبول کرے۔ جنگ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 انصاری صحابہ سے ایک مشورہ کیا تھا، سخت حالات میں، جب بڑی مشکل حالات تھے، اور آپ نے تو قرآن پاک میں یقیناً پڑھا ہوگا، سورہ احزاب تو پوری کی پوری جنگ خندق کے بارے میں ہے، اس میں کتنے مشکل حالات تھے۔ آپ نے رات کے وقت میں 4 انصاری صحابہ کو جو سردار تھے ان کو بلایا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور جبیر بن خوات رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 انصاری صحابہ بڑے معروف صحابی ہیں، میدان جہاد کے اندر بڑے کارنامے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تمہارے محاذ سے، ہر ایک اپنے اپنے محاذ پر تھا، کہ ایک مشورہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ بنو غطفان کے لوگ جو قریش کے ساتھ مل گئے ہیں اور مدینہ کا محاصرہ کرنے میں ان کے ساتھ شامل ہیں، وہ لالچی لوگ ہیں، ان کو اگر ہم ان سے بات چیت کر لیں، کوئی ان کے ساتھ سفارتکاری کر لیں، اور انہیں کہیں کہ ہم اپنے باغات کی پیداوار کا ایک حصہ تمہیں دیں گے، تم محاصرہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو قریش کمزور ہو جائیں گے۔ 4 صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہوتا تو مشورہ کیا کرنا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کا یہ حکم ہے؟ کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میں مشورے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بات۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کیا ہیں، ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے، لیکن ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کا تمام قبائل سے ہماری جنگیں ہوتی رہی ہیں قبل از اسلام، ہمارے آبا و اجداد کی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، خدا کی قسم ہم نے کبھی ان لوگوں کو کھجور کا ایک دانہ بھی خراج کے طور پر یا ان کو راضی کرنے کے لیے ٹیکس کے طور پر نہیں دیا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو وہاں حضور خوش ہو گئے۔ آپ نے اس لیے ان کو بلایا تھا کہ مدینہ جو ان کا شہر تھا اس پر بڑا سخت وقت آ گیا تھا، تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو ہمارے پاس آئے تھے تو ہمارے اوپر تو مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن جب ان کے اس حوصلے کو دیکھا آپ نے تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جاؤ اپنے محاذ پہ جا کر ڈٹ جاؤ۔ پھر وہ ڈٹ گئے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیا کریں. فاذا عزمت فتوکل اللہ، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر توکل کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ، اگر ینصرکم تمہاری مدد کرے اللہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، خذل یخذل، کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون سی طاقت ہے کہ اس کی نصرت کے بغیر تمہاری مدد کرے گی؟ کوئی بھی نہیں. اسی کی نصرت ہے، اور مومن کو اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. مومن اسی کی رسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے، بحبل اللہ، اسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنین کو توکل کرنی چاہیے. ظاہری اسباب کا فراہم کرنا یہ فرض ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ ٹھیک کر دے گا. جی اللہ کریسی، یہ بیوروکریسی کی طرح اللہ کریسی. اللہ کریسی جو ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کرتا تو ہے، لیکن وہ بندے کا فرض تو بندے کو ادا کرنا ہے. اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، لیکن بندہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے تو یہ ایمان بھی نہیں ہے، یہ توکل بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اونٹ کو جنگل میں کھلا چھوڑ دینا کہ توکل پر چھوڑ دو، یہ توکل نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ نالائکی ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھو، گھٹنا باندھنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو. توکل یہ اپنی طرف سے جو فراہم ہو سکے وہ کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اپنے ساز و سامان پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نرم دلی عطا فرمائی ہے، جس کی مثالیں مختلف مقامات پر ملتی ہیں. تو جتنا جو آدمی جس حیثیت میں بھی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور نرم دلی سے پیش آئے. درست خوئی انسان کی شخصیت کو مجروح کرتی ہے، انسان کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتی ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باقاعدہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے حکمران تھے اور سارا جزیرہ نمائے عرب فتح ہو چکا تھا، اور باہر کی قوتیں بھی اسلام کی قوت سے ڈر رہی تھیں، اس دور میں بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگ جو تھے، جنہیں گرے پڑے لوگ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. سیرت کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، باری باری دے رہے تھے. ایک بدو ذرا جلدی میں آ گیا، عجلت میں آ گیا، تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، اس میں سے مجھے بھی تو دو نا. تو صحابہ کرام کو تو ایسی بات سن کر، جو صحابہ تربیت یافتہ تھے یا آپ کے بہت قریب تھے، تو ان کے دل مجروح ہوئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت غصہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں غصہ نہ کرو، کوئی غصہ نہ کرو. جب آپ دیتے لوگوں کو جو سے پہلے تھے ان کو دے چکے، تو آپ نے فرمایا اے نسائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ، ایک اونٹ پر ایک بورا غلے کا اور ایک بورا کھجوروں کا لاد دو. غلہ کیا تھا؟ جو، اور کھجوریں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا ایک اونٹ لیا، اس کے اوپر 2 بوریاں لاد دی، لے کر آئے. حضور نے پھر پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یہ مال تیرا ہے، اذهب ببرکت اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، جاؤ یہ لے جاؤ. اب ایسی چیز جو ہے یہ دلوں کو فتح کر لیتی ہے. محبت فاتح عالم ہے. اس شخص کی تربیت بھی ہو گئی، اس شخص کو یہ سمجھ بھی آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام نے میرے اس غلط کام کے اوپر کس طرح سے
ان کی کیفیت ہو گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بڑے دل کا مظاہرہ کیا، بڑے پن کا مظاہرہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کیا، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن حدود اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرمی نہیں برتی۔ نرم دلی جو تھی وہ اپنے معاملات کے بارے میں تھی، حدود اللہ کے بارے میں نرم دلی کر کے حدود اللہ کو پامال کرنے کی اجازت دینا یہ نہیں۔ چوری کی سزا آپ نے ہاتھ کاٹنا جو اللہ کا حکم ہے وہ دی، زانی غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا جو حکم ہے کوڑے مارے، شادی شدہ زانی کو جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا سنگسار کیا۔ اور یہ سب واقعات جو ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ دو واقعات تو بہت ہی معروف ہیں، ایک صحابیہ غامدیہ، ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا تھا، جب بچہ پیدا ہو گیا کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا تھا، بچہ پیدا ہونے پر معلوم ہو گیا لوگوں کو، تو وہاں حضور کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بچے کو بڑا ہونے دو۔ اس نے کہا دیکھو یا رسول اللہ یہ بچہ اب خود روٹی کھا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اس نے ٹکڑا دیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بار بار کے اصرار پر حضور نے اس پر حد جاری کی، اور آج اس پر حد جاری کی گئی، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر جب مارا تو خون کا ایک چھینٹا ان کے کپڑوں پر پڑ گیا، تو انہوں نے اس خاتون کو اپنے لفظوں میں کچھ برا بھلا کہا، تو وہاں حضور بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا خالد تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجھے توبہ کر لی تھی، اور ہمارے ہاں تو جو درندے توبہ کہاں کرتے ہیں، وہ تو آگے سے آنکھیں نکالتے ہیں، وہ تو حجتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان پر حدود نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے ایسی سچی توبہ کر لی تھی کہ اگر مدینہ کے تمام گناہ گاروں پر وہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح مائز اسلمی ایک نوجوان سے غلطی ہوئی تھی اور اس پر بھی حد جاری کی گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی، یعنی حد جاری ہوگی تو ظاہری قانون کے مطابق تو وہ فیصلہ اس پر نافذ ہو جائے گا، لیکن اس کی اصل معافی اس وقت ہوگی جب اس نے دل سے توبہ بھی کر لی۔ اور یہ لوگ جو ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو توبہ طائب ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیں جاری کرتے تھے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتتے تھے، اور حد نافذ کرنے اور حد جاری کرنے کے بارے میں نرمی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی جو ہے، اس پر لوگ جو ہیں وہ گلے پڑنے کے آ جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عزت لوٹنا، انسانیت کی تذلیل اور توہین کرنا، یہ ان کو نہیں کھلتا۔ لیکن یہ بات کھلتی ہے کہ ان پر حد جاری کی جائے، درندوں پر حد جاری کی جائے تو یہ غلط ہے۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے اذیت کا اور توہین کا شکار بنایا جائے تو ان کے نزدیک وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی بھی دکھائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور صلابت بھی دکھائی ہے۔ قانون کے بارے میں نرمی نہیں ہوتی ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، قانون نافذ ہوتا ہے، اور قانون نافذ اگر نہ ہو تو وہ قانون بے اثر ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس میرے دوستوں اور بھائیوں، جس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمارے سپرد کیا ہے، اس کا کوئی ایک آدھا شعبہ ہمارے سپرد نہیں کیا۔ اس میں میدان جنگ بھی ہے، میدان امن بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، ہماری معیشت بھی ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، باہمی تعلقات بھی ہیں، گھریلو زندگی بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، فقیر کا حق بھی ہے، مسافر کا حق بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔
اور جسے نرمی عطا کر دی گئی اسے ہر خیر نصیب ہو گیا۔ اللہ سے دعا بھی مانگیے، اور آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر جہاں جہاں کبھی کوئی سختی پیدا ہو جاتی ہے ہم اس سختی کو نرمی میں بدل لیں۔ اس سختی کو نرمی میں بدل لینے کے نتیجے میں ہمیں بہت سے فوائد ہوں گے، دنیاوی فوائد بھی ہوں گے، لیکن آخرت کا فائدہ جو ہے سب سے زیادہ نظر اس کے اوپر رکھنی چاہیے۔ کیا آپ نے فرمایا میرے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے اخلاق کو اختیار کریں گے، اور نرمی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بنیادی بہت بڑا ایک نقطہ ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔